وہ شب قدر سے بھی افضل ہے، شب بارات سے افضل ہے اور شب قدر سے بھی افضل ہے۔ کہنے والے کہیں گے حضرت امام نبھانی اللہ علیہ نے اس پر کافی گفتگو کی کہ شب قدر تو اللہ کا کلام اترنے والی شب ہے، اللہ کا کلام جس رات جس شب نزول ہوا وہ شب قدر ہے، اس کے بارے میں پورا سورہ بیان ہے کہ اِنَّا بِاللَّهِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک اس شب میں اللہ نے ليلۃ القدر میں قرآن کو نازل فرمایا۔ لیکن آپ فرماتے ہیں ليلۃ القدر سے ليلۃ مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی افضل ترین شب ہے۔ یہ شب اس جب میں قرآن نازل ہوا، لیکن اس شب میں جس قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا وہ قلب رکھنے والا وجود اس شب میں نازل ہوا، اس وجود کی بحثت اس شب میں۔ لہذا شب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کرنا یہ مشافعان کا طریقہ ہے۔ غور کریں آپ سرکار دنیا سلطن کے مطابق عدد تعظیم یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں آپ صحابہ کرام کی زندگیاں کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ اس میں عقل کو دخل نہیں کرنا، اس میں یہ تمام صحابہ کرام کا گروہ کو دیکھیں جو گروہ بشراق ہیں، انہوں نے صرف عشق کو کیسے پیش نظر رکھا۔ شب میلاد میں کہیں سرکار نے حکم نہیں کیا کہ میری میلاد کی شب جاگو، میری میلاد کی شب مناؤ اور میری میلاد کے جلسے مناؤ، میری میلاد کی انعقاد کرو۔ یہ تمام کا تمام معاملہ جو ہے عشق و ایمان پر منحصر ہے، سرکار دنیا سلطنت کی ذات سے تعلق پر منحصر ہے۔ جہاں سجاوٹ ہوگی، جہاں خمسمہ روشن ہوں گے، جہاں نعت و میلاد کی محفلیں سجی ہوں گی، جہاں لنگر کا نظام چلتا رہے گا، اس جگہ دیکھ کر ایک ہی جملہ کہہ سکتے ہیں کہ تعلق مصطفیٰ والے ہیں۔ جہاں ویرانیاں ہوگی، جہاں کچھ نہیں ہوگا، صرف عقل سے وہ سوچتے رہیں گے کہ صحابہ نے نہیں منایا، اولیاء نے نہیں منایا، مختلف لوگوں نے نہیں منایا، صرف عقل سے گفتگو کرتے رہیں گے، وہاں ویرانیاں ہوں گی، تو ہم سمجھ لیں گے کہ یہ تعلق ان کا منقطع ہو چکا ہے، تعلق ان کا ٹوٹ چکا ہے، یہ سرکار سے تعلق والے لوگ نہیں ہیں۔ لہذا پہچان یہی ہے جہاں دیوانوں کی محفل چلتے رہے گی وہ تعلق والے لوگ ہیں۔ تعلق میں ایسا تعلق کہ سرکار دو جہاں سرکار دو جہاں سفر کائنات فخر موجودات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یہ تعلق کب ہو جائے، یہ تعلق کب مضبوط و مستحکم ہو جائے تو اسی تعلق پر ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اسی تعلق کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیوں نہ میلاد بنائیں، ہم کیوں نہ میلاد کی محفلیں سجائیں، ہم کیوں نہ سرکار کی مدحت، سرکار کی نعتوں کی محفلیں سجائیں۔ اس میلاد والے کے صدقے ہی تمام کے تمام حدیث پاک میں بھی آیا کہ میں یہ تمام جہاں کو پیدا نہ کرتا اے حبیب آپ کو نہ پیدا کرتا، تمام کے تمام کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، کائنات میں جو دم چل رہا ہے، جو سانسیں چل رہی ہے، کائنات کی دل کی دھڑکن جہاں چل رہی ہے، وہ دل کی دھڑکن یہ حبیب کی ذات ہے تو کائنات کی دل کی دھڑکن دھڑک رہی ہے۔ اسی لیے کسی عاشق نے کہا کہ ہم جس سے زندہ ہیں
ہم جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمید ہو یا رسول اللہ، ہم جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمید ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمید ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمید ہو۔ تو رسول نہ ہو تو دنیا نہیں، رسول ہو، رسول ہم میں ہے تو دنیا چل رہی ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے، کائنات چل رہی ہے۔ لہٰذا اسی لیے اللہ رب العزت نے جہاں رسول تشریف لائے اس خطے ارض کی قسم ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، اے حبیب یہاں پر لا اس بات کے لیے آیا ہے، لا نافیہ کے لیے آیا ہے، یعنی لا ہاں کے ترجمے بھی آیا میں بھی آیا ہے، لا نفی کے ترجمے بھی آیا ہے۔ اے حبیب ہم اس شہر کی قسم کھاتے ہیں، کیوں کھاتے ہیں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، کہ اے حبیب آپ اس شہر میں، اس بلد میں آپ تشریف فرمائیں، اسی لیے ہم اس شہر کی قسم کھاتے ہیں۔ اب لا نافیہ لا نفی کی ترجمہ کریں کہ لا اقسم بہذا البلد، اے حبیب ہم اس شہر کی قسم نہیں کھاتے۔ اب حبیب مکے سے مدینہ آ گئے، ہم اس شہر کی قسم نہیں کھاتے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، کیونکہ آپ اس شہر میں نہیں ہیں، یہاں پر بھی نفی کا ترجمہ، یعنی جہاں جہاں حبیب ہوں گے، حضرت شیخ عبداللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارک کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، جہاں جہاں حبیب ہوں گے، جہاں جہاں حبیب ہوں گے مولا اس جگہ کی قسم یاد فرمائے۔ تو لہٰذا میں آگے اس پر بولوں گا، کیونکہ ہمارے الحمدللہ میں نے کبھی بھی نعتیں بھی سنی، بہت اچھا محسوس ہوا۔ یہاں پر جنید کے حلقات درود کے ساتھ جنید کے حلقات نعت خواں بھی قائم ہونا بہت اچھا سرکار دنیا سے اور زیادہ تعلق کا ایک ذریعہ بن جائے گا، کیونکہ صلاۃ کے معنی صرف درود خوانی ہی نہیں، درود پاک ہی نہیں، صلاۃ کے تقریباً 70 معانی ہیں، اور صلاۃ کے معنی یہ بھی ہیں کہ فروغ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، فروغ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فروغ دینا، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عام کرنا، اس کو وسعت دینا، اس کے معنی کی صلاۃ ہے۔ تو لہٰذا بہت اچھے انداز سے، عاشقانہ انداز سے یہاں پر نعتیں پیش کی گئی، بڑی خوشی مسرت ہوئی، اور ایک قسم میں ایمان میں دلا پیدا ہوا۔ تو لہٰذا سرکار دنیا سے کے عاشق حضرات جنیدی حلقات کے درود پاک کا ایک نظام یہاں پر چلا رہے ہیں کہ ہر گھر میں درود پاک کی محفل چل رہی ہے، اور کثرت سے درود پاک کا نظام چل رہا ہے، اسی کو مومنیت دی جا رہی ہے، اور یہی نوکری اصل نوکری حضرت امام خشیری رحمۃ اللہ علیہ، تو بالکل آسان انداز سے آپ کو سمجھاتا چلوں گا۔ حضرت امام خشیری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر خشیری میں اس آیت درود کے ضمن میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ میرے مخلوق میرے محبوب کی خدمت کرے، میرے محبوب کی نوکری کرے، میرے محبوب کی چادری کرے۔ تو اللہ نے اس ارادے کی تکمیل کے لیے یہ آیت درود نازل فرمائی۔ جب بندہ جب امتی سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے، گویا کہ وہ سرکار دنیا سے کی ذات کی خدمت کرتا ہے، سرکار کی ذات کی خدمت کرتا ہے۔ صحابہ کرام صحابی بنے خدمت کرنے کی وجہ سے وہ شرف تمہیں میسر آیا، لیکن اس شرف کا حصہ امت محمدیہ کو بھی حاصل ہوا اس طریقے سے کہ تم حبیب پر درود پڑھتے جاؤ، گویا کہ تم حبیب کی خدمت کر رہے ہو، سرکار دنیا سے کی ذات کی خدمت کر رہے ہو۔
تو لہٰذا یہ درود جو حلقے سجائے جا رہے ہیں، درود کی محفلیں سجائے جا رہی ہیں، اس کو اور وسعت دیں اور وسیع کریں، کیونکہ ہمارے نماز، ہمارے روزہ، ہمارے حج و زکات، یہ تمام احکامات ہیں، یہ تمام فرض ہیں، ہمیں کرنا ہے، لیکن ہمارے جو استطاعت ہے، جو ایمانی صلاحیت ہے، ہمارا جو اخلاص ہے، ضروری نہیں کہ قبول ہو یا نہ ہو۔ ہر کوئی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے بشمول میں جانتے ہیں کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں، ہمارے نمازوں میں کس قسم کے خیالات آتے ہیں، ہمارے روزے کیسے ہیں، ہمارے حج و زکات کیسے ہیں۔ حج کرتے ہیں تو حاجی کہلانے کے لیے، زکات دیتے ہیں تو غنی کہلانے کے لیے، نماز پڑھتے ہیں تو نمازی کہلانے کے لیے، مختلف ارادے، مختلف نیتیں دل میں پیدا ہوتے رہتے ہیں اور عبادتیں ہم کرتے رہتے ہیں۔ قبول ہو یا نہ ہو اس کی گارنٹی نہیں۔ قرآن میں بھی آیا ہے کہ تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں۔ حج کے بارے میں آیا ہے کہ تمہیں سفر کے علاوہ کچھ نہ حاصل ہوگا۔ زکات کے بارے میں بھی آیا ہے کہ تم مال دو گے، فرضیت زکات ادا ہوگی یا نہ ہوگی، تمہارے اخلاص پر منحصر ہے۔ تو لہٰذا تمام عبادتیں جو ہے ہمارے اخلاص، ہماری ایمانی استطاعت، ہماری ایمانی صلاحیت پر منحصر ہے۔ لیکن درود پاک ایک ایسا عمل ہے، درود پاک ایک ایسا عمل ہے، آپ یہاں تک کہ بزرگان فرماتے ہیں فاسق و فاجر کیوں نہ ہو، وہ جھوٹا کیوں نہ ہو، فاجر کیوں نہ ہو، حبیب کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے تو اس کا درود قبول ہے۔ حبیب کی بارگاہ میں درود پیش کرتا ہے تو اس کا درود قبول ہے۔ تو لہٰذا اس قبول ہونے والی عبادت کو دوام دے، اس قبول ہونے والی عبادت کو ہمیشہ دے، نماز نہ چھوڑے، زکات دینا نہ چھوڑے، صاحب استطاعت میں تو حج کرنا نہ چھوڑے، روزہ رکھنا نہ چھوڑے۔ جو فرائض ہیں، ان فرائض کو ہی قبول کرنے والی کوئی عبادت ہے تو درود پاک ہے۔ اسی لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتابوں میں ذکر کرتے ہیں کہ جب اذان ہوتا اس پر اختلاف ہوتا ہے، اس پر لوگ گپشائی کرتے ہیں۔ جب اذان ہو تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اذان کے بعد درود پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اذان سے پہلے بھی درود کی حکم ہے۔ فاضل بریلوی نے بیان فرمایا کہ اذان سے پہلے بھی درود پڑھو، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تمہاری دعائیں باب اجابت تک پہنچ ہی نہیں سکتی، تمہاری دعائیں قبولیت کے در تک پہنچ ہی نہیں سکتی جب تک اس دعا کے اول و آخر درود نہ ہو۔ تو ایک ذائقہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عطا فرما دیا کہ کوئی بھی عبادت ہو اس سے اول و آخر درود ہو تو عبادت قابل قبول ہو جائے۔ اذان میں بھی اثر چاہتے ہیں، تمہاری اذانیں دل میں اترے اور لوگوں میں نمازوں کا جذبہ پیدا ہو، اس طریقے کی تم اذان دینا چاہتے ہو تو آقا کی بارگاہ میں درود پیش کر کے، صلات پیش کر کے، سلام پیش کر کے اذان دو۔ تو انشاءاللہ وہ اذانیں آپ کی زبان سے نکل کے سیدھا قلب میں داخل ہوگا۔ جو اذانیں بغیر درود کے دی جاتی ہیں ایک پہچان بھی ہے کہ وہاں درود پڑھ کر جہاں اذان دی جاتی ہے وہ فوراً ہم پہچان جاتے ہیں کہ یہ مشتاق کی مسجد ہے، اہل سنت کی مسجد ہے، اہل سنت کی مسجد ہے۔ یہاں ایک پہچان بھی ہے، پہچان سے بڑھ کر یہ ہے کہ اذان میں قبولیت پیدا ہو جاتی ہے، اذان میں اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر عبادت، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ سرکار دنیا سے اپنی سنت کے مطابق کھانا پینا سونا ہو، ہر عمل کے اول اگر آپ درود پڑھیں تو وہ عمل جو ہے اس عمل میں آپ کو سنتوں کی لذت محسوس ہوتی ہے، اس عمل میں آپ کو سنتوں کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اس محفل میں کثرت سے درود پاک کا جو نظام اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا ہے،
ہمیں نظام نہیں چلا. اللہ تعالیٰ نے جو قائم فرمایا ہے اس کو آیت حدود کے حوالے سے میں بیان کرنے کی بات کروں گا. آپ کہیں گے حضرت شیخ عبداللہ مودی سے دلیر اللہ نے نہیں فرمایا کہ 313 مرتبہ جب پڑھ لے کوئی درود تو کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے. لیکن جو دوال درود ہے اور درود حکم ہے اللہ کا، نہ یہ واجب ہے نہ یہ فرض ہے. واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے. فوراً ایک مرتبہ جب آئے تو درود پڑھا جائے تو درود پڑھنے کا حکم ہے، مستحب عمل ہے. لیکن سرکار نے بتا دیا کہ مستحب عمل ہے، لیکن تمہیں یہ غموں سے نجات دیتا ہے اور ہمیشہ اللہ رسول کی رضا کا ضامن ہو جانا ہے. حضرت ابی بن کعب جب اپنے وظائف سرکار کی باتوں میں پیش کر کے کہے کہ میں رات کے حصے کون حصہ ایک چوتھائی حصہ جو ہے دوسرے وظائف پڑھتا ہوں اور حصہ آپ کی بارگاہ میں ضرور پڑھتا ہوں. تو سرکار نے فرمایا بہتر ہے درود میں اور زیادہ اضافہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے. یہ سرکار کا فرمان ہے. سرکار جانتے ہیں کہ فرمان میں پہنچا دوں گا، جو میرے عاشق ہوں گے مجھ پر کثرت سے درود پڑھیں گے. بڑھاتے آدھا حصہ، پون حصہ، اس کے بعد پورا حصہ. حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں پورا حصہ پورا وقت درود پاک کے لیے رکھیں گے تو دنیا و آخرت کے تمام غم تمہارے ختم ہو جائیں گے. سرکار اسے بشارت، حضرت صاحب رسول کو بشارت عطا فرماتے ہیں دنیا و آخرت کے تمام غم تمہارے ختم ہو جائیں گے. تو لہٰذا درود پاک کثرت سے پڑھنے کا حکم اس حدیث پاک میں بھی آتا ہے. جب آپ آیت درود پڑھتے ہیں ان اللہ سے یہ درود کی آیت سننا ہے کہ بے شک اللہ یہاں پر نہیں فرمایا ان الرحمن، ان الرحیم، ان الغفار، ان الستار. اللہ نے صفاتی اسم کا ذکر نہیں فرمایا یہاں پر، بلکہ ذاتی اسم کا ذکر فرمایا. آپ تمام حضرات بات سمجھ رہے ہیں؟ ذاتی اسم، اللہ کا ذاتی اسم کون سا ہے؟ بولیں سب مل کر اللہ کا ذاتی اسم اللہ ہے. تو لہذا اللہ نے اس آیت درود کی ابتدا یہ راز فاش کر کے، یہ راز جو چھپا ہوا تھا، جو سرکار کی آمد سے پہلے بھی یہ عمل چل رہا تھا، جب سے یہ خدا کی ذات ہے، جب سے یہ عمل درود چل رہا ہے. تو لہذا بعد میں 1,24,000 نبوت پیغمبروں کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے. سرکار کی آمد پر یہ راز فاش ہو گیا اور سورہ احزاب میں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ ان اللہ بے شک اللہ یہاں پر آپ غور کریں اس اللہ میں اتنی جامعیت ہے، اس اللہ میں اتنی جامعیت ہے، اتنے جامع اسم ہے اللہ کا کہ اس اسم میں اللہ کے صفات بھی پوشیدہ ہیں، اللہ کے اسماء بھی پوشیدہ ہیں، اللہ کے افعال بھی پوشیدہ ہیں، اللہ کے آثار بھی پوشیدہ ہیں. کیونکہ اللہ جب اپنے آپ کو ظاہر کیا، حدیث قدسی ہے کل بندن بقیا فاحببت عن عرف وخلقت الخلق فخلقت النور بھی آیا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری معرفت ہو، میری پہچان ہو، تو میں نے خلق کو پیدا کیا. یہاں خلق چھپا ہوا خزانے سے مراد، مخفی خزانے سے مراد. حضرت خواجہ عبدالراز کے سدراز ارشاد فرماتے ہیں وہ ذات کا مخفی خزانہ اس ذات کے اسماء ہے، اس ذات کا مخفی خزانہ اس ذات کے افعال ہیں، اس ذات کا مخفی خزانہ اس ذات کے آثار ہیں.
اس ذات کا مخفی خزانہ اس ذات کے صفات ہیں. تو لہذا اللہ اسم میں تمام اسماء کی پوشیدہ ہے، تمام صفات کی پوشیدہ ہے، تمام افعال کی پوشیدہ ہے، تمام آثار کی پوشیدہ ہے. تو لہذا اللہ تعالیٰ آیت کریمہ ابتدا فرماتا ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ، بے شک میری ذات، بے شک میرے صفات، بے شک میرے افعال، بے شک میرے آثار، یہ تمام کا تمام درود پڑھتے ہیں. جب ذات کا ذکر فرمانا کہا کہ اس وحدت میں ہی تمام کثرتیں ہیں، اس ایک وحدت میں تمام کثرتیں پوشیدہ ہیں. تو لہذا اللہ تعالیٰ اللہ استعمال کر کے بیان کرتا ہے کہ ان اللہ، آگے فرماتا وہ ملائکۃ، اس کے سب فرشتے، اس کے سب فرشتے، ترجمہ کرنے والے کہتے ہیں کہ اس کے فرشتے، لیکن یہاں پر جمع کا صیغہ ہے وہ آنے کی وجہ سے، وہ آنے کی وجہ سے یہاں پر اور زیادہ جمع ظاہر ہوتی ہے. ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے فرشتے نہیں بلکہ اس کے تمام فرشتے، سب فرشتے صلو علی النبی، درود بھیجتے ہیں نبی پر، درود بھیجتے ہیں نبی پر. اب سب فرشتے، اب فرشتوں کی تعداد کا اندازہ آتا ہے، فرشتوں کی تعداد کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے، صبح اس کے ساتھ 10 فرشتے ہوتے ہیں، شام اس کے ساتھ 10 فرشتے ہوتے ہیں. اب انسانوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس سے 10 گنا، صرف انسان کی تعداد کی، اس سے 10 گنا جو ہے فرشتوں کی تعداد. اس کے علاوہ بھی کائنات کے نظام چلانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کی کتنی کثرت پیدا کی. اور حبیب کے مزار اقدس پر، حبیب کے مزار اقدس پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور احتراماً سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اقدس کو اپنے پروں سے مس کرتے ہیں، مس کرتے ہیں. حبیب کی بارگاہ میں 12 گھنٹے تک درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں. یہاں پر بھی کثرت درود پاک کی نظر آتی ہے، درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں. 12 گھنٹے کے بعد وہ فرشتے 70,000 چلے جاتے ہیں، دوسرا وفد آتا ہے، دوسرا گروہ آتا ہے 70,000 کا. حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو فرشتے 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں. 1400 سال سے یہ نظام چل رہا ہے. وہ فرشتوں کی باری پھر قیامت تک نہیں آتی. اس سے اندازہ کریں گے وہ ملائکۃ کتنے ہیں، وہ ملائکۃ کتنے ہیں. کثرت کا اندازہ ہی نہیں ہے، فرشتوں کی کثرت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے، حساب ہی نہیں لگا سکتے. یہ درود کے درود پاک کی عظمت کا سمجھے. پہلے تو اس میں اللہ نے اپنی ذات کا اعلان فرمایا، ذات سے پردے اٹھا دیے اور آگے کہا کہ اس کے سب فرشتے، میرے سب فرشتے حبیب پر درود پڑھتے ہیں، حبیب پر درود پڑھتے ہیں. تو لہذا آگے یہ راز فاش ہو گیا. اس کے بعد امر ہوتا ہے، حکم ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود پڑھو. اور ان اللہ وملائکتہ یصلون جو آیا ہے، علماء اکرام یہاں پر تشریف فرمائے، یہ مضارع کا صیغہ ہے. یصلون میں مضارع کا صیغہ ہے اور مضارع جو ہے استقرار پر، دوام پر دلالت کرتا ہے، دوام پر دلالت کرتا ہے. مضارع میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، ایک حال، ایک مستقبل. ایک حال، ایک مستقبل، 2 زمانے پائے جاتے ہیں. تو لہذا درود کا عمل حال میں چل رہا ہے. جب یہ عمل گزر جائے گا تو مستقبل ہوگا، جب عمل گزر جائے گا ماضی ہوگا، پھر مستقبل سامنے آئے گا وہ حال بن جائے گا. جب مستقبل سامنے آئے گا حال بن جائے گا. جہاں 2 زمانے بن جاتے ہیں وہاں جو ہے ماضی نہیں ہوتا، وہاں حال ہی حال
حال ہوتا ہے، حال ہی حال ہوتا ہے، حال ماضی بن رہا، مستقبل حال بن رہا، یعنی درود رک رہا نہیں ہے. درود کی جو کیا کہتے ہیں گردش چل رہی ہے، یہ رک نہیں رہی ہے. کیوں نہیں رک رہی ہے؟ آپ کہیں گے ہم بیٹھے ہیں ہم درود نہیں پڑھ رہے، درود کا عمل نہیں کر رہے. درود کی گردش اس لیے نہیں رک رہی ہے کہ اس درود پہ پڑھنے کا عمل اللہ نے اپنے ذمہ دے دیا اور فرمایا کہ میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں. اس میں دوام ہے، اس میں انویسٹی ہے. یہ کبھی رکنے والا عمل نہیں ہے، یہ کبھی رکنے والا عمل نہیں ہے، یہ ہمیشہ کرنے والا عمل ہے. اس کثرت سے چلے گا، اس کثرت سے چلے گا. لہذا یہ کثرت بتا رہی ہے کہ اس کثرت سے اگر تم کرو، اگر تمہارا بھی عمل اس طریقے سے ہو جائے کہ تم کثرت سے سرکار کی بارگاہ میں دور کرو. سرکار فرماتے ہیں جو کثرت سے میری بارگاہ میں دور پڑتا ہے وہ قیامت کے دن میرے اتنا قریب ہوگا، اتنا قریب ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں. میری قربت اسے نصیب ہے، ہر درجے قربت اسے نصیب ہوگی. لہٰذا سرکار کہ وہ قیامت کے دن بھی قریب ہوگا اور یہاں پر بھی دنیا میں بھی. بزرگان صوفی اکرام فرماتے ہیں کہ سرکار کی روح مقدس اس سے قربت آتے جاتا قریب ہوتی جائے گی. سرکار کی روح مبارک کا فیض اس سے ملتا جائے گا، سرکار کی روح مبارک کا فیض اس کی روح کو ملتا جائے گا. اس حد تک اس کو ملے گا کہ کثرت سے درود پڑھتا جائے گا، سرکار کی روح کا فیض اس سے ملتا جائے گا. اس حد تک ملے گا، اس حد تک ملے گا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم کا فیض اسے ملے گا. نبی مومنوں کے جانوں سے زیادہ قریب ہے، جانوں سے زیادہ قریب ہے کہ جانوں سے زیادہ قربت کا فیض کا احساس قاری درود محسوس کرنا شروع ہے. نبی مومنوں سے جانوں سے زیادہ قریب ہیں. اگر جاننا چاہتے ہو، اس کا احساس حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کا ادراک کرتے ہو کہ نبی ہم میں ہے، نبی ہمارے وجودوں میں ہے، ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے، اس کا احساس حاصل کرنا چاہتے ہو تو کثرت سے درود پاک، کثرت سے درود پاک پڑھو. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اندازہ کریں کہ سرکار دنیا سے جیسا کہ میں نے کہا کہ سرکار ہم میں موجود ہے تو کائنات چل رہی ہے. یہ کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، اس نظام کو جاننے کے لیے ایک عجیب نسخہ اللہ نے عطا فرمایا کہ اس نظام کو اگر جاننا چاہتے ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھو. تم اپنے وجودوں میں حبیب کو پاؤ گے، وجودوں میں حبیب کو پاؤ گے. یہاں پر میں کہوں گا کہ جب غریب نواز غوث اعظم حضرت صاحب قصید مردہ، یہ تمام مشاہد جیسے تنویر رضی اللہ عنہ، تمام جو مشاہد تھے انہوں نے کثرت سے درود پاک پڑھا، اتنا کثرت سے پڑھا کہ ان کے وجودوں میں سرکار دنیا کی ذات موجود تھی اور اس کا احساس وہ پاتے تھے اور سرکار کے حکم کے مطابق ہی وہ کائنات کا نظام میں تصرف فرماتے تھے. سرکار نے انہیں اختیارات عطا فرما دیے. اسی لیے ولی کو ولی سے یہ کہا جاتا ہے جو صاحب اختیار ہوتا ہے. صاحب اختیار اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ آقا کا ہو جاتا ہے، آقا کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے اور آقا کی ذات کا احساس اپنے وجود میں محسوس کرتا ہے. اپنے وجود میں قرآن کی بات میں بتاؤں، میں اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں، قرآن آقا کی ذات کا احساس اپنے وجود میں محسوس کرتا ہے. جب وجود میں آقا موجود ہوں تو اللہ خزنہ کھاتا ہے، اللہ خزنہ کھاتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، کہ اب وہ بلد ہر جگہ ہو گیا. جہاں میرا حبیب جس وجود میں موجود ہے وہ بلد ہے، جہاں میرا حبیب جس وجود میں موجود ہے وہ شہر ہو گیا.
نگاہوں میں آ گیا ہو. اللہ اسے دیکھتا ہے, وجود کو دیکھتا ہے. ذاکرین کا ہم جنیس مولا ہوتا ہے. درود پاک پڑھنے والوں کا آگے آپ کو میں بتاؤں گا درود پاک کس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں. درود پاک پڑھنے والوں کے مولا جو ہے ان کا مولا کی نظروں میں درود پاک پڑھنے والے آ جاتے ہیں. تو مولا قسم لکھا فرماتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد, کہ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں وانت حل بہذا البلد. اے حبیب اس وجود میں آپ موجود ہیں. اے غوث اعظم آپ کی ذات کی میں قسم کھاتا ہوں کیونکہ آپ کی ذات میں مصطفیٰ موجود ہے. اے غریب نواز آپ کی ذات کی میں قسم کھاتا ہوں کیونکہ آپ کی ذات میں مصطفیٰ موجود ہے. جہاں مصطفیٰ موجود اللہ اس ذات کی قسم اس بلد کی قسم کھاتا ہے. اللہ اس بلد کی قسم کھاتا ہے, اس شہر کی قسم کھاتا ہے. تو لہذا آگے ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا آمنوا, اے ایمان والو. یہاں پر بھی اللہ نے جن ذاتوں کا انتخاب فرمایا, درود کا حکم تو مطلق ہے, درود کا حکم مطلق ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس مطلق حکم میں بھی توفیق کسی کو دیتا ہے. توفیق کسی کو دیتا ہے. جنیدی حقیقت کے درود سجانے والا اللہ نے آپ کو درود پڑھنے کی توفیق دی ہے. اس توفیق کا کروڑ مرتبہ شکر ادا کرو تو کم ہے. کروڑ مرتبہ ہر سال سے شکر ادا کرو تو کم ہے, کیونکہ توفیق ہی سلوک کی راہ کی سیڑھی ہوا ہے. صوفی اکرام بیان فرماتے ہیں 750 مرتبہ ثواب کا حکم تھا, نماز قائم کرنے کا حکم تھا. محلے میں ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں, لیکن کتنے لوگ آتے ہیں مسجد میں, کتنے لوگ آ کر نماز پڑھتے ہیں. جن کو اللہ توفیق دیتا ہے, جن کو اللہ توفیق دیتا ہے, اور جن کو اللہ تعالیٰ اتنی صلاحیت عطا کر دیتا ہے کہ اس کا سر میری بارگاہ میں رکھنے کے قابل ہے, اس کا سر میری بارگاہ میں رکھنے کے قابل ہے. وہ سر کو قابلیت عطا کرتا ہے اور ذات کو توفیق عطا فرماتا ہے, تو ہی وہ نماز کے لیے آتا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ صلاۃ اور رسول ہے. وہ صلاۃ کی طرح اللہ کی طرف صلاۃ ہے, نماز اللہ کی طرف صلاۃ ہے, یہ صلاۃ کی طرف رسول ہے. یہ درود کا عمل بھی حکم مطلق ہے, لیکن توفیق کسی کو دیتا ہے, چن لیتا ہے. چن لے کے کہتا ہے کہ اے عاشقوں, اے عشاق کی جماعت, اور ان جماعت والوں کو عنوان دیتا ہے کہ اے ایمان والو, تمہارے پاس ایمان ہے. ایمان سرکار کی محبت کا نام ہے, سرکار کو نفس اور جان سے زیادہ چاہنے کا نام ہے. جب تم سرکار سے نفس اور جان سے زیادہ چاہتے ہو تو تمہیں ہی میں منتخب کرتا ہوں, اور انہیں ہی میں حکم دیتا ہوں, انہیں ہی میں انتخاب کرتا ہوں, انہیں ہی میں حکم دیتا ہوں کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں درود پڑھو, میرے حبیب کی بارگاہ میں درود پڑھو. اب یہاں پر بھی ایمان والوں, یہاں پر بھی کثرت. آپ کہیں گے کہ ایمان والے الگ الگ ہیں, ایک ہے, یہاں پر کثرت کیسے ہے؟ تو درود جو حکم اللہ نے دیا, بعد میں اس کا طریقہ حبیب نے سکھایا, اس کا طریقہ درود کرنے کا طریقہ حبیب نے سکھایا. اللہ حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو درود پڑھو. ہم کیا درود کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد, اے اللہ تو رحمت نازل فرما, تو رحمت نازل فرما. ترجمہ کیے بغیر یہ کہیں گے تو درود پڑھ. واپس ہم مولا کو ہی کہہ رہے ہیں. یہاں اللہ ہمیں حکم دے رہا کہ اے مومنو درود پڑھو. ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہم صلی علی, وہاں پر یا ایھا الذین آمنوا صلو حکم ہو رہا. ہم پھر اس حکم کو واپس پلٹا کر مولا کو کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی, اے مولا تو درود پڑھ. کائنات میں کوئی ذات اتنی استطاعت نہیں رکھ سکتی کہ حبیب پر درود پڑھے. کائنات میں کوئی ذات
قابلیت ہی نہیں رکھ سکتے کہ حبیب پر درود پڑھیں. آپ کہیں گے ہم روز پڑھتے ہیں, ہم ہزاروں لاکھوں مرتبہ پڑھتے ہیں, آپ پڑھتے نہیں, مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. آپ پڑھتے نہیں, مولا کی بارگاہ میں واپس عرض کرتے ہیں اور اپنی ذات کی نفی وہاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم میں وہ قابلیت ہی نہیں ہے, ہم میں وہ استطاعت ہی نہیں ہے, ہمارے زبان میں اس قابل ہی نہیں ہے, ہمارے دل اس مقام کا ادراک ہی نہیں کر سکتے جو مقام مصطفیٰ ہے. ہم ادراک ہی نہیں کر سکتے, ہماری قابلیت ہی نہیں ہے کہ حبیب کی بارگاہ میں رحمت نازل ہونے کی دعا میں رحمت نازل ہو گئے. انی یصلی نہیں کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی, اے اللہ تو رحمت نازل فرما, تو درود پڑھ. ہم اپنی ذات کی نفی اس قدر کر دیتے ہیں اس دعا کی درود کی قبولیت کا راز اس میں بھی پوشیدہ ہے کہ ہم یہاں پر میں ہے ہی نہیں, میں کو ختم جہاں کر دیتے ہیں وہ عبادت ہو جاتی ہے, میں جہاں ختم ہو جاتی ہے وہ عبادت قبول ہو جاتی ہے. تو لہذا درود میں ہے ہی نہیں. یہاں پر عرض ہے کہ مولا میں نہیں پڑھ سکتا, ہم نہیں پڑھ سکتے, مولا تو پڑھ. واپس مولا کی بارگاہ میں کہتے ہیں تو پڑھ, اپنی ذات کی نفی, اپنی ذات کو ختم. اور درود پڑھنے والا آپ اندازہ کریں کہ درود کثرت سے جو پڑھتا ہے, آپ اس کی زندگی پر غور کریں گے, اس میں عاجزی اور انکساری پڑتا ہے, وہ عاجز ہو جاتا ہے, وہ بندہ اپنے آپ کو عاجزی اس میں محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. اور بزرگان دین نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بچہ اگر آپ کی بات نہیں سنتا, ضد کرتا ہے, بہت زیادہ ضدی بچہ ہے, تو اس کو درود پڑھنے پر ڈالے, اس کی ضد ختم ہو جائے گی, ضد ختم ہو جائے گی, اس میں ایک قسم کی تقدیسیت آ جائے گی, اس میں ایک قسم کی صفائی آ جائے گی. تو لہذا درود ایک ایسا عمل ہے بندے میں عاجزی عطا ہوتی ہے. کیوں عطا ہوتی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اس قدر عاجز پاتا ہے جب گھر میں مولا ہوگا. سرکار دنیا کی بارگاہ میں صحابہ نے پوچھا, سوال کیا کہ یا رسول اللہ کا حکم ہے درود پڑھنے کا, ہم کیسے آپ کی بارگاہ میں درود پڑھیں؟ تو سرکار نے یہ درود جو پڑھتے ہیں وہ درود صحابہ کو سکھایا کہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی وصحابہ وبارک وسلم. تم اس طریقے سے درود پڑھو کہ تم واپس مولا کی بارگاہ میں مولا کی بارگاہ میں عرض کرو. یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ دوسرے تمام معاملات میں بیچ میں وسیلہ لوگ ہوتا ہے, درود کے معاملے میں کہتا ہے کہ تم ڈائریکٹ مجھے کہہ دو, تم ڈائریکٹ مجھے کہہ دو. اور اوپر ایک نقطہ یہ بھی آیا کہ اللہ و ملائکتہ, کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے. یہاں پر علماء کرام غور فرمائیں کہ یہاں پر واو جو ہے واو عاطفہ ہے, وہ واو عاطفہ دونوں کو بنا کے کیا ہے. آگے اہل لغت یہ فرماتے ہیں کہ یہاں واو مشرکہ ہے, یہاں واو مشرکہ آیا ہے, یعنی یہ واو آگے کے جو ان کو حکم ہو رہا ان کو شریک کرنا ہے. وہ لا شریک ذات جو کسی کو شریک نہیں کرتی. ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے, اے فرشتوں میں لا شریک ہوں, میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, لیکن عمل درود میں آ جاؤ فرشتوں, محفوظ سجاتے ہیں, آ جاؤ فرشتوں محفوظ سجاتے ہیں اس عمل درود میں میرے شریک ہو, میرے ساتھ ہو جاؤ اور حبیب پر درود پڑھو. اب حدیث بخاری شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا درود پڑھتا ہے, اس کا درود کیا ہے, اس کا درود کیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بڑی یہ حدیث پاک ہے
ابو العالیہ نام کے ساتھ یہ جو ہے اس کا ذکر کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کا درود کیا ہے. کئی اس کے بارے میں گفتگو ہوئی لیکن اللہ کا درود کیا ہے اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع کر دیتا ہے. فرشتوں کو جمع کر دیتا ہے. ایک محفل سجا دی, اس محفل کا میر مجلس اللہ کی ذات ہے. ان دن ملائکہ فرشتوں کے سامنے حبیب کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. حبیب کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے. حبیب کا مقام بیان کرتا ہے. حبیب کا مرتبہ بیان کرتا ہے. مفہوم کی حدیث سے کہتے ہیں حبیب کا مرتبہ بیان کرتا ہے. حبیب کا مقام بیان کرتا ہے. ورفعنا لك ذکر, جو کہا کہ حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کیا. جو بلند کر رہا ہے, بلند کر رہا ہے, یہ بلندی ذکر, بلندی شان, بلندی رفعت مقام مرتبہ کا نام درود پاک ہے. اس کا نام درود پاک ہے. تو لہذا حبیب کی شان اگر کوئی بیان کر سکتا ہے تو مولا ہے, وہ مولا ہے. اور حبیب کی شان بیان ہو رہی ہے, فرشتے موجود ہیں, فرشتے بھی عرض کر رہے ہیں کہ مولا کی بارگاہ میں حبیب کی شان کو بیان کریں. وہ بھی درود پڑھ رہے ہیں, وہ بھی درود, ان کا درود بھی, ان کی بھی استطاعت نہیں ہے کہ حبیب کی شان بیان کریں. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مولا تو شان بیان. تو اللہ تعالیٰ شان بیان فرما رہا ہے, یہ اللہ کا درود ہے. اور اس آیت میں غور کریں آپ, نبی کا, اللہ نے نبی کہا. نبی وہ ہے جو غیب ہوتا ہے, تو غیب جاننے والا خود غیب ہوتا ہے. اللہ نے اس آیت میں محمد اس میں ذات استعمال نہیں کیا, سرکار کو مخفی رکھا. وہاں پر بھی مجلس سجی ہے, ذکر ہے ذات, جس کا ذکر کیا جا رہا ہے مذکور مخفی ہے. مذکور مخفی ہے. فرشتے ذکر کر رہے ہیں, مذکور مخفی ہے. یہ احترام تمنا, یہ احتیاط جنوں, یہ احترام تمنا, یہ احتیاط جنوں. تیری بات کرو تیرا نام نہ لو, تیری بات کرو تیرا نام نہ لو. قرآن میں بھی پورا اللہ نے اہتمام کیا ہے کہ سرکار کی بات ہو رہی ہے. کبھی یا ایھا المزمل کہتا ہے, کبھی یا ایھا المدثر کہتا ہے, کبھی طٰہٰ کہتا ہے, کبھی یاسین کہتا ہے. سرکار کی شانیں بیان ہو رہی ہیں, نام نہیں بیان ہو رہا, نام نہیں بیان ہو رہا. آیت درود میں بھی آپ دیکھیں کہ درود پڑھا جا رہا ہے. کس میں پڑھا جا رہا ہے؟ حبیب پر پڑھا جا رہا ہے. اللہ پڑھ رہا, فرشتے پڑھ رہے ہیں, مومنوں کو حکم ہو رہا, لیکن ذات مخفی ہے. ذات مخفی ہے اور کہا جا رہا ہے اور مخفی ہے. اس ذات کا مخفی ایسی مخفی ہے کہ اس ذات سب کو محسوس ہے, سب ذات سب کو محسوس ہے. تو لہذا آگے مومنوں کو حکم دے رہا کہ درود پڑھو. یہ مومن بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مولا تو درود پڑھ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ میرے رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کے لیے تم کہہ رہے ہو, اس درود کا حصہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں. اس درود کا حصہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں. جو رحمت اس ذات پر نازل کرتا ہوں, میں تمہیں بھی وہ رحمت عطا کرتا ہوں. لہذا جیسے ہی بندہ, جیسے ہی مومن, جیسے ہی ایمان والا درود کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے, التجا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھ پر 10 رحمت نازل کرتا ہوں, تیرے 10 درجات بلند کرتا ہوں, تجھے 10 نیکیاں عطا کرتا ہوں. دوسرے حدیث پاک میں ہے حبیب پر جیسا درود پڑھتا ہوں اس پر اس کا درود کا حصہ تمہیں بھی عطا کرتا ہوں. میں تم پر بھی درود پڑھتا ہوں, 10 مرتبہ درود پڑھتا ہوں. تو لہذا اللہ حبیب اپنے مومنوں میں حبیب کے جلوے دیکھتا ہے. وہاں مومنوں کو نہیں دیکھا, یہ میرے حبیب کے عاشق نے دیکھا. یہ حبیب کو اپنے آپ میں, اپنی ذات کو حبیب کی ذات میں فنا کر چکے ہیں, اپنی ذات کو حبیب کی ذات میں فنا کر چکے ہیں. اور مقام مومن پر فائز ہوتا ہے, مقام مومن پر فائز ہو چکے ہیں. لہذا میں ان پر رحمت نازل کرتا ہوں کیونکہ ان میں حبیب موجود ہے.
میں ان کے درجات بلند کرتا ہوں کہ ان میں حبیب موجود ہیں، حبیب کے جلوے موجود ہیں۔ تو لہٰذا درود کا نظام دیکھیں کس طرح ایک عجیب نظام ہے، ایک دیوانہ وار نظام ہے۔ اس نظام کو قائم بارگاہ شیخ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے، بارگاہ شیخ حضرت کے مریدین کی جانب سے یہ توفیق اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ کی بارگاہ میں ابو بکر شکر کہ اللہ نے یہ توفیق ہمیں عطا فرمایا کہ درود کا نظام ہم جاری کر رہے ہیں، درود پاک پڑھنے والوں کے نوکر بن جائے، درود پاک پڑھنے والوں کے چاکر بن جائے، درود پاک پڑھنے والوں کے جوتے سیدھے کرنے والے بن جائے۔ کیوں یہ درود کا عمل اگر کوئی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان میں اپنے حبیب کو دیکھ رہا ہے، ان میں اپنے حبیب کو دیکھ رہا ہے۔ جن کی ذاتوں میں حبیب کے جلوے ہیں ان ذاتوں کی آپ خدمت کر رہے ہیں۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ درود کا عمل کرنے والا گویا کہ میری خدمت کر رہا ہے، میری خدمت کر رہا ہے۔ حبیب حضرت امام مجھے فرمایا کہ درود کا عمل جو کرتا ہے وہ سرکار کی خدمت کرتا ہے، سرکار کی خدمت کرتا ہے۔ تو لہٰذا وقت کافی ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درود کے رموز سے واقف فرمائے، درود کے رمز سے واقف فرمائے، اور ہم تمام کو کثرت سے درود پاک کرنے والوں کے زمرے میں شامل فرمائے۔ اور جو نظام حلقہ جنیدی حلقہ کے درود کا چل رہا ہے اس میں اور زیادہ وسعت، اور زیادہ اس حلقے میں اور زیادہ لوگ شامل ہوتے جائیں، ہر جگہ درود کا نظام چلتا رہے، ہر شہر میں درود کا نظام چلتا رہے، اور روزے سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو گلبرگہ میں قائم ہوا ہے اس میں بھی آپ حضرات ضرور بضرور شریک ہوتے جائیں، اور وہاں کثرت سے درود پاک میں پڑھا جا رہا ہے اس کا فیض حاصل کریں۔ اللہ رب العزت کی دعا بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کو تیرے حبیب کا عاشق امتی بنا، تیرے غوث کا عاشق مریدوں کا مرید بنا، آمین بجاہ سیدنا المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر درود پاک پڑھیں گے، ذکر جہری کر لیں گے۔